بسم الله الرحمن الرحيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما صدق الله خالقنا العظيم۔ سورہ نساء کا 38 نمبر تک درس ہو گیا۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس پر بات کی کہ جس کا ساتھی شیطان ہو جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اس پر ہم نے بات کی کہ شیطان کس کا ساتھی ہوتا ہے، اس پر میں نے چند باتیں کی کہ شیطان کا تسلط یہ جو ہے اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہر انسان پر مسلط نہیں ہوتا، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جس کی وجہ سے شیطان جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے۔ استحوذ، یہ سورہ مجادلہ میں 19 نمبر آیات ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر جو شیطان ہے وہ غالب آ گیا تو انہیں اللہ کی یاد بھلا دی، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انہیں دور کر دیا۔ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کا گروہ ہے اور شیطان کا گروہ ہی نقصان میں ہے اور وہی جو ہے وہ برباد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کام سے بچائے ہمیں، اس کردار سے جس کی وجہ سے شیطان ہم پر مسلط ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، لوگ کسی کو اگر بتا دیں اس راستے پر مت جاؤ، اس پہ ڈاکو ہے، تو انسان اپنی جان و مال کی خاطر اس راستے پہ نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیا۔ کل میں نے سورہ زخرف جو 43 نمبر صورت ہے اس کی 36 اور 37 نمبر آیت کی، قیامت کے دن بھی ساتھ رہے گا یہاں تک کہ جہنم میں لے جائے گا۔ اور وہاں بھی پھر کہ دیکھ اللہ کی بات سورہ ابراہیم میں، وہ تو سچی بات اللہ کی تھی، اس کا وعدہ سا، تم نے اس کو چھوڑ دیا، میں نے تو تمہیں بس ویسے بول دیا، تم میرے پیچھے آ گئے، تم میری فریاد نہیں سن سکتے، میں تمہاری فریاد نہیں، میں تمہارا فریاد نہیں سن، لگے رہو۔ تو دیکھ قیامت کا منظر، جہنم میں یہ کیا کہے گا جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، وہ بات بھی آگئی۔ تو یہاں پہ رب فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، آج کی آیت نمبر 39 سورہ نساء کی، اور ان پر کیا ہوتا، ان کا کیا نقصان ہوتا اگر یہ ایمان لاتے باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور روز آخر پر۔ کیونکہ ریاکاری وہ کرتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، ریاکار کون ہوتے ہیں؟ ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتا۔ ہر ایک کو پتہ ہے کہ اللہ ہمارے دل کے خیالاتوں کو بھی جانتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزیں، استاد جی وہ میں نے قرآن پڑھا ہے، میری والدہ کے لیے صالح صاحب کرتے، بھائی تو کیوں نہیں کر سکے یار، کیسی بات کرو یار، تو نے اس نیت سے پڑھا نا، ان کے لیے کوئی الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے، جس نیت سے تم نے کیا بات ختم، بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو میں نے واقعات تمہیں سنایا کہ سب سے پہلے عالم جائے گا، شہید جائے گا، سخاوت کرنے والے جائے، تو کیا اس نے یہ بولا تھا کہ میں اللہ لوگوں کے، بھئی وہ تو لڑ رہا تھا لیکن اس کے دل میں یہ تھا کہ لوگ کہے کہ کتنا بہادر ہے۔ عالم کے دل میں یہ تھا منبر پر بیٹھ کے کہ لوگ یہ کہہ دے کہ بہت بڑا بہادر ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ارے تمہاری نیت یہ نہیں تھی کہ اللہ کی دین کی تبلیغ کروں، لوگوں کی خدمت، تم تو اس پر لگے ہوئے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا مولوی کہہ دے، تم تو اس لیے لڑ رہے تھے کہ لوگ تمہیں بڑا بہادر کہہ دے، تم تو اس لیے سخاوت کر رہے تھے کہ لوگ تمہیں بہت سخی کہہ دے، حالانکہ اس نے زبان سے کچھ نہیں بولا۔ تو یاد رکھو جو اعمال آپ کرتے ہیں اس کے لیے ڈنڈورا مت کیا کرو۔ مجھے تو کیا، میں تو بولوں گا ٹھیک ہے میں تو دعا کر دوں گا، لیکن آپ کا طرز بیان غلط ہے۔ وہ نہیں، آپ آئے نا وہ اصالہ ثواب کرنے، کیا آپ اصالہ ثواب نہیں کر سکتے؟ جس نیت سے آپ کر رہے ہیں، آپ 2 رکعت وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب میں اپنی والدہ کو بخشوں، کوئی الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نیت سے آپ کھڑے ہو گئے، نیت تو کرتا ہے نا، بغیر نیت کے کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی نیت تو ہوگی نا کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ کی نیت پر تمہیں وہ ملے گا۔ تو انہوں نے ریاکاری کی نیت کی، وہ زبان سے کہے یا نہ کہے۔ اب ہم چھوٹے تھے، مجھے تو اچھی طرح یاد ہے،
یہ نماز کی نیت، نماز جنازے کی نیت اور وہ عید کی نماز کی نیت ہو، وہ ہم تو سر پکڑ کے رہ جاتے ہیں، یا اللہ مولوی نے تو بڑی لمبی تقریر سنا دی، ہمیں تو نیت ہی یاد نہیں ہے۔ اب ہم نے سب ہٹا دیا، ہم نے بولا نہیں بھائی نماز جنازہ کے لیے آپ بولے نماز جنازہ پڑھتا ہوں اللہ اکبر بس، تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ میں نے جنازہ پڑھ رہے ہو نا اللہ اکبر، ظہر کے 4 پڑھ رہے ہو نا اللہ اکبر، ٹھیک ہے زبان سے کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن کم از کم وہ عید الفطر کی نماز وہ شروع ہو جاتا تھا کہ 6 تکبیر زوائد اور وہ فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے اور فلاں کے لیے، باہم حق کے بکے رہ جاتے تھے کہ اللہ ہماری تو نماز ہی نہیں ہو۔ اب دوسروں کو بھی بتا نہیں سکتے کہ یار مجھے تو نیت ہی نہیں آ رہی، تو میں تو ویسے بھی کھڑا رہا۔ تو وہ اگر تھوڑی سی آسانی کر دے کہ ارے تم ویسے بھی عید کی نماز کے لیے آئے رہے ہو، بس جیسے امام اللہ اکبر کہہ تم کہہ دو اللہ اکبر، نیت تو ویسے بھی تمہاری ہے 2 رکعت واجب پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، بس تو آسان ہوتا نا۔ وہ کہتے ہیں نیت میں کھڑے تھے، نیت کوما، وہ نیت میں نکل لیو، نیت کرتا ہوں، اور وہ نیت ہو چلو بھائی وہ نیت کہتے چھوڑ دی، بس ایسے ہی کھڑا ہوا۔ تو تمہارے دل میں کیا ہوتا ہے وہ نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں کہ تم کیا نماز پڑھو، تم اب عشاء کی نماز کے لیے آؤ، باقی تمہاری نیت ہے کہ عشاء کی نماز پڑھو گے 4، اور تو نے کہہ دیا عصر کے 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں اللہ اکبر، تو کیا عصر والی ہوگی یا عشاء والی ہوگی؟ بھائی جو تمہاری نیت تھی عشاء والی ہوگی، وہ زبان والی تھوڑی ہوگی، وہ تو ویسے سب کا دل لسانی ہو گیا۔ وہ اس پر وہ آتا ہے نا ایک واقعہ آتا کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا، اس کے ساتھ اونٹ تھا اور اس پر زیادہ راہ تھا، جو راستے کا خرچہ ہوتا ہے، وہاں تھوڑا آرام کرنے کے لیے لیٹا، تو جب اٹھا تو اونٹ بھی نہیں اور سامان کھانا پینا بھی نہیں، تو اب اس کو یقین ہو گیا اب تو موت آ گئی، یہاں سے جنگل سے تو میں نکل ہی نہیں سکتا، اب سواری بھی نہیں اور کھانا پینا بھی نہیں۔ وہاں دوبارہ اس درخت کے نیچے لیٹ کے بولے چلو اب موت کے انتظار میں لیٹے رہو، کہاں بھاگ دوڑ کرو گے۔ اب لیٹا، دوبارہ آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھولی تو دیکھا تو اونٹ وہیں کھڑا ہے اور ساز و سامان بھی اس کے اوپر ہے، تو بڑی خوشی میں آ گیا، اتنی خوشی میں آیا کہ اپنے زبان پر بھی کنٹرول نہیں کہ میں کیا کروں، کہتے رب میرا تو عقیدہ اور پختہ ہو گیا کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ اب کہنا کیا چاہتا تھا کہ تو ہی رب ہے نا، لیکن وہ زبان الٹی، اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے کہنے پر جیسے اللہ کی شان ہے کہ دیکھ میرے بندے کو یہ بھی رہتا نہیں، تو اس کو کہتے سبقت لسانی، کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے کچھ ادا کی۔ تو یہاں پہ جو اگر یہ اللہ روز آخر پر ایمان لاتے تو ان کا کردار ایسے نہ ہوتا، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ بے شک علم والا ہے، ان پر علم رکھتا ہے کہ ان کی نیتیں کیا ہیں اور یہ کیا چاہتا ہے اس عمل سے جو یہ کر رہا ہے۔ تو ان سے 3 مسئلے معلوم ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت سے کچھ خیرات کر لیا کرو، جو نعمت اللہ نے دی اللہ کے نام پہ بھی کچھ دے دیا کر۔ اس لیے یہاں ما فرما جو اللہ نے انفقوا مما، من تبعیضہ ما عام ہے، جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کے ویسے بھی باتوں سے کہیں کسی کی مشکل ہے وہ حل کر سکتے اس کی مشکل، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہمارا پریکٹیکل تجربہ ہے، اگر اس کو پتہ چلا نا اس کا کچھ کام ہے تو پھر تمہارا فون بھی اٹینڈ نہیں کرے گا، بولے نہیں یار اس کا کام میں کیوں کروں، بھئی تمہیں تو اللہ کی رضا ملے گی نا۔ وہ ایک ہسپتال میں آپ اس کو صرف بتا دو یہاں پہ ایکسرا وغیرہ کیا ہوتا ہے تو اس کا کیا چاہتا ہے بول دینا، بولے یار میں کیوں بولوں۔ یہ مسلمانوں کی سوچ ہو گئی اب، اللہ کی پناہ ہونا تو یہ چاہیے کہ بھاگ دوڑ کرتا تو کہ ہر چیز سے۔ دوسری یہ کہ سارا مال خیرات نہ کہے، کیونکہ اس میں من آیا، میم اصل میں تھا من ما تھا، تو بعض کو خرچ کرو۔ قرآن میں جہاں بھی ہے کہ جو کچھ اللہ نے وہ سب کھاؤ بھی نہیں، اس کو سب کو خرچ بھی نہیں کرو، دونوں منع ہے، کچھ کھاؤ اور کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کرو۔ اور تیسری بات ہے کہ رزق حلال ہونا چاہیے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ حرام کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا، اس لیے فرماتا جو ہم نے دیا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہیں فرماتا کہ کسی کے اعمال خیر
کسی کے اعمال خیر ہوں اور بلا سبب اس کو جو ہے وہ برباد کر دے، جزا نہ دے، یا مجرم کو سزا دے دے اس کے جرم سے زیادہ، اللہ کے ہاں ایسے نہیں ہے. ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. بس. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اگر ہو وہ نیکی، یضاعفھا، اللہ انہیں دوگنا کر دے گا، نیکی کو دوگنا کر دے گا. اس کے لیے ایک کے بدلے 10 دے گا، ایک کے بدلے 700 دے گا، اور ایک کے بدلے لا تعداد دے گا بغیر حساب. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اپنے طرف سے اجر عظیم عطا فرمائے گا. معلوم ہے کہ رب اپنے فضل سے عذاب میں کمی اور ثواب میں زیادتی فرمائے گا. یہ دونوں فضل کی قسمیں ہیں، مگر یہ دونوں مسلمان کے لیے ہے. کس کے لیے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو کیسے ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے. وہ کیا منظر ہوگا، کیا حالت ہوگی. ہر امت سے ایک گواہ. مِن كُلِّ أُمَّةٍ شہید وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ارے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ نگہبان بنا کر لائیں گے، اور تم مسلمانوں تم تمام امتوں پر گواہ ہوں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر رسول تمہاری گواہی دے کہ ہم میری امت سچ کہہ رہی ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کے تزکیہ کرے گا کہ گواہ کہہ رہی ہے صحیح ہے غلط ہے. حضور ہاں میری امت صحیح کرے. میں ان کو تمام انبیاء کی امتوں کے حالات بیان کیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی حالات، وہ پورے واقعات، کتنی حدیثیں. صحابہ کرام کی زندگیوں سے قربان جائیں، کیا ایمانداری سے انہوں نے حضور علیہ السلام کی حالانکہ جدید وہ ٹیکنالوجی ہوتی نہیں تھا نا ہمارے پاس اس وقت جدید دور ہے، لیکن ہمارے پچھلے سال کی باتیں ہم بھول جاتے ہیں. اور انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ، کیا تاریخ رقم کی. دنیا حیران ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ صحابہ کو پھر تابعین تبع تابعین کو ایسا ذہن دیا. امام بخاری دیکھے 256 میں اس کا سن وفات ہے، تو وہ صحابی نہیں ہے، تابعی نہیں ہے، تبع تابعی بھی نہیں ہے، اتنے بعد میں آیا. لیکن کیسے حدیثیں جمع کی کہ دنیا حیران ہے. ایک حدیث کی چھان بین کیسے کی کہ دنیا انگشت بدانداں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہنچانا تھا نا یہ دین، کہ قرآن کی حفاظت اور پھر قرآن کے مفہوم کے محافظ صحابہ و تابعین اور تبع تابعین پوری امت کو. اور آج سلسلہ بسلسلہ ہم ایک حدیث پڑھتے پورا سلسلہ اس کو پڑھتے. حدثنا فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں قال قال رسول اللہ. تو قیامت کے دن یہ پھر سب حالات بیان کریں گے. یومئذ، اس دن، یودو چاہے گا، تمنا کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا. کیا چاہیں گے؟ وعصوا الرسول، اور انہوں نے رسول کی نافرمانی کی. من یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم، یہ جہنمی بن گیا جو اللہ واللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں. واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ واللہ کے نبی کی اطاعت کرو تم پھر رحم کیا جائے گا. من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. سورہ نساء آیت نمبر 69 میں جو اللہ واللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں یہ انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہوں گے. کیا بات ہے. حضور نے فرمایا سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ سے محبت کرنے کے دعویٰ کرنے والوں، تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو. ارے اللہ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے. محمد فرق بین الناس، حق اور باطل کے درمیان حضور کی ہستی ہے بس. ہاں، الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے. حضور کی محبت یہ ہے کہ ان کی سنتوں کو، ان کی شریعت کو سیکھا جائے اور انہیں عملی جامہ پہنایا جائے. صرف یہ نہیں کہ بس پھر قواریت کے حد تک لگے رہے، سوشل میڈیا پر یہی کام ہو بس. وہ ایک بہت بڑا دعویدار ہے، تو آج میں کسی وہ لوگ آپس میں لڑے رہتے ہیں، میں کبھی کبھی سنتا ہوں وہ کہتا ہے یہ جو اخوان المسلمین ہے نا یہ غلط دکھا ہے، یہ ہے اخوان المسلمون. کیوں بولتا ہے یہ مسلمون جو ہے نا اس کے اوپر کوئی حرف جر تھوڑا ہے یا داخل ہوا ہے.
اللہ کے بندے، اخوان کو اخوان بنا دیا، پھر مسلمین کو مسلمون بنا دیا. اب یہ کہتے ہیں میں تمہیں گرامر بتا رہا ہوں. اتنا بڑے دعوے دار، ہر دوسرا مسلمان اس کو سنتا ہے اور بڑا پسند بھی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ویسے بھی ان کو تو پتہ نہیں ہے، وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب غلط ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی بلا تو ہے. کچھ لوگ وہ شیطان کو پوجنے لگے نا، انہوں نے بولا کیوں؟ بولے یار اس میں بھی کوئی پاور تو ہے نا کہ اللہ کے سامنے کٹ گیا. انا للہ. بولے اس میں بھی کوئی پاور تو ہے نا، سب مولویوں کی مخالفت. ارے خدا کے بندے، یہ قرآن غلط پڑھ رہا ہے اور اس کو عبارت تک نہیں آ رہی کہ بھائی اخوان یہ مضاف ہے اور مسلمین جو ہے مضافل ہے. مضافل ہے جو ہے نا حالت جر میں جمع مذکر سالم، وہ رأیت المسلمین و مرت بمسلمین ہوتا ہے. ہاں اللہ اکبر، ایسے عجیب عجیب. لیکن اب عوام کو کیا پتا، وہ بولے کہ نہیں یہ لوگ ویسے بھی ان کو غلط بول رہے ہیں. اب جس کو پتہ نہیں بھائی، جس کو پتہ ہے وہ تو سمجھ آئیں گے. اللہ ہمیں ایسوں سے بچائے. تو یہاں دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ نجات کی علامت ہے. بس کہ میرے نبی نے فرمایا علیہ السلام المرء مع من احب، کہ تمہارا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ جن سے تمہیں محبت ہے. تو مسلمان کی سب سے بڑی دولت حضور کی محبت ہے. تو جن سے محبت ہو نا ان کے عیب وہ نہیں سنتا. میں نے بولا یار تم رسول اللہ کے خلاف باتیں سنتے پھر بھی سنتے رہتے ہو، تمہیں یہ شرم نہیں آتی کہ تمہارے والد کا، اور تمہارے والد چور بھی ہے، کوئی تمہارے ساتھ تمہارا والد چور بولے گا ٹھیک ہے چور ہے، لیکن تمہیں کسی نے اجازت دی میرے سامنے چور میری ماں کے خلاف بولتے ہو؟ پٹھان کہتے ہیں کہاوت ہے زما بدا مور مکنز استا خمور بنکنز، کہتے میری بری ماں کو گالیاں نہ دینا، تیری اچھی ماں کو گالیاں نہیں دوں گا. یعنی ماں ہے تو میری ہے نا. اب تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ لا یمکن ثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو قسم، اس کی تو کوئی ممکن بھی نہیں کہ حضور کے وہ کما حق اس کی ثنا خوانی کر سکے. لیکن تمہیں بس یہی لگا ہوا ہے کہ جب بھی بیٹھتا ہے بس اس کو حضور علیہ السلام کے صحابہ کی پاؤں کے ساتھ جو خاک لگے اب اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکتے، تو نبی کے خلاف وہ بکواس کرے جا رہا ہے کہ ہمارے جیسے دیوار کے پیچھے پتہ نہیں اور یہ فلانی. یہ تو نبی سے محبت کرتا ہے. اس دن چاہیں گے وہ لوگ جو کافر ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، یعنی عقیدتاً بھی اور اعمال میں دونوں طرح. کفرو عقیدے کی طرف اشارہ ہے اور رسول میں جو ہے یہ کیا ہے عملی خرابی کی طرف اشارہ ہے. تو دونوں درست ہونا چاہیے. عقیدہ بھی یہ نہیں کہ میرا عقیدہ درست ہے اور جعلی پیر نے اس کو ٹھکانے پہنچا دیا، وہ کہتے میں ہوں نا. انا للہ، یہ پتہ نہیں کون سی تعلیمات ہے. تو لو تسوی بہم الارض، کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جائے، جیسا کہ جانور ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر مٹی کر دیے جائیں گے، ایسا ہی کفار کی تمنا ہوگی کہ میں بھی آج مٹی کرتا ہوں. جیسے سورہ عما یتساءلون میں وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، آج ہم بھی مٹی ہو جاتے، ختم ہو جاتے. نہیں آج بات ختم، موت ان کے سامنے ذبح کی جائے گی. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات ہو چھپا نہ سکیں گے. کریم اللہ سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات ہم سنیں، اور پھر پیارے آقا دو جہان علیہ السلام نے جو ہمیں دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اس پر عمل کریں، کوشش کریں. اگر نہ کر سکیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں کہ اللہ یہ ہماری نبی کی سنت ہے. آج ہم نے شادیوں میں، غمیوں میں، خوشیوں میں، خاندانوں میں، کاروباروں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اس لیے دنیا میں ہماری یہ حالت ہے. یا اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہمیں سب اپنے پیارے نبی علیہ السلام سچی محبت نصیب فرما، جیسے صحابہ کرام نے، تابعین، تبع تابعین کرام نے، اولیاء اعظام نے یا اللہ ان کی محبت میں ان کے تعلیماتوں پر عمل کیا. یا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ ہم سب کو یا اللہ ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.